اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علی ممتاز انصاری ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں MyNews.tv۔ میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ملتان کی معروف شخصیت، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ضلع ملتان اوورسیز پاکستانیز کے چیئرمین ہیں جناب محترم محمد شعیب اکمل ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جو ہے منتخب کیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ہم ذاتی حیثیت سے پسند کرتے ہیں، اس لیے میں نے مطلب سمجھا کہ آپ جیسے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو میں اپنے چینل پہ جو ہے نا تکلیف دوں اور آپ آئیں اور اپنی بات جو ہے وہ کر سکیں۔ تو میں آپ سے چند سوالات کروں گا، تو جس میں میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا غیر سیاسی بھی ہوں گے اور سیاسی بھی ہوں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو شعیب بھائی یہ بتائیں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے مطلب کہ شخصیت کے مالک پاکستان جیسی سیاست میں کیسے؟ بس یہ میں نے اپنی جو BSc سول انجینئرنگ ہے وہ ذکی یونیورسٹی سے کی، FSc میری سائنس کالج سے تھی۔ یہ بس پہلے ایجوکیشن کی طرف انٹرسٹ تھا، یونیورسٹی میں بھی پالیٹکس دیکھتے تھے تو ان کو دیکھ کے مطلب کوئی زیادہ اتنا خاص شوق نہیں ہوا۔ پھر جیسے ہی انجینئرنگ کر کے نکلے ہیں تو میں نے 3 سال جو ہے وہ شیل پاکستان میں جاب کی ایز اے پروجیکٹ انجینئر۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی مطلب وہاں سے نکلے تو کچھ ملکی حالات دیکھے تو اس میں محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خود پریکٹیکلی پالیٹکس میں آنا چاہیے۔ اور جب تک ہمیں اور PTI جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا بھی یہ تھا اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسی شخصیت جو تھی وہ ہمارے حلقے میں الیکشن کے لیے آ رہی تھی، تو ان کو دیکھ کے اور خان صاحب کے ویژن کو دیکھ کے جو ہے وہ PTI جوائن کی۔ اور مقصد یہی تھا کہ ان کے ویژن کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ مل کر جو معاشرے میں اپنا حصہ چاہے تھوڑا زیادہ جو بھی حصہ ملانا سمجھتے ہیں ممکن ہو، تو اسی لیے وہ کیا ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر ہم اپنا حصہ ملا سکیں۔ آپ بھی ماشاء اللہ میں جانتا ہوں بڑے پازیٹیولی معاشرے کے اندر اپنا جو ہے کام کوشش کرتے ہیں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ میں۔ اچھا یہ بتائیں شعیب بھائی کہ آپ نے جو ایک خان صاحب کا ویژن جو تھا جس کو فالو کر کے جس کو آپ نے سمجھا کہ یہ ایسا ویژن ہے پاکستان کو ترقی کی جانب لے جا سکتا ہے، کیا خان صاحب اب حکومت میں ہیں اور 22-23 ماہ ہو چکے ہیں بطور وزیر اعظم وہ کام کر رہے ہیں ملک میں، کیا وہ اپنے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں؟ بالکل لے کے چل رہے ہیں ویژن کو۔ خان صاحب کا ایک تو ویژن کلیئر ہے اور ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے۔ مشکلات جو ہے وہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے مشکلات کا سامنا ہے، کبھی کچھ ہے۔ دیکھیے پیس پارٹی اور نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی وہ ان لوگوں نے قرض انتہا کے اتنے لیے ہوئے تھے کہ اور وہ قرضے کے اوپر قرضے لیے جا رہے تھے، اور جو بھی پروجیکٹس آپ کو PMLN کے بھی نظر آتے ہیں ادھر، آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے قرضوں سے ہوئے ہیں۔ اچھا جو قرضہ لیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے وہ واپس بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ 30,000 ارب کا قرضہ تھا۔ اب خان صاحب نے بھی ظاہر ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے بڑی کوشش کی کہ IMF یا ورلڈ بینک کی طرف نہ جایا جائے، انہوں نے کہا بھی، لیکن سچویشن ایسی تھی جانا پڑا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ خان صاحب نے یوتھ کا ایک نعرہ جو ہے وہ مطلب کہ انٹروڈیوس کروایا کہ یوتھ کو آگے لے کر آئے، تو کیا اب تک اس دور حکومت میں یوتھ کے لیے کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کی یوتھ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا؟ یوتھ کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک نوجوان جو روزگار اسکیم ہے وہ خان صاحب نے انٹروڈیوس کروائی، جس میں 50 لاکھ تک کے قرضے آپ کی نالج اب وہ میرا 2 کروڑ تک چلے گئے ہیں۔ ہاں جی، اب دیکھیں وہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر PTI کے اندر دیکھیں جہاں پہ الیکٹیبلس بھی ہیں تو PTI کے اندر کافی سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ینگ ہیں۔ آپ ہمیں دیکھیں، ہم بھی شاید پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو خود ہیڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کا ویژن ہی ہے، یا جو یوتھ ہم جیسے آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو آئے تھے ان کا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کے ویژن کی طرح ہم کوئی روپے پیسے کے لالچ کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، اور ہم میرے خیال پہلے بھی خرچہ خود کر رہے تھے، اپنے آفیسز بھی خود چلا رہے ہیں،
اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں خان صاحب کے ویژن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو ایم ایل اے ہیں قطب شاہ القوی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کا ویژن آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ خود ایماندار انسان ہیں، تو ان کی آپ کو پتہ ہے ہمیں جو ہدایات ہیں وہ یہی ہیں کہ بلا تخصیص کام کریں اور جتنا بھی لوگ کو سرو کر سکتے ہیں سرو کرنا چاہیے۔ اچھا، نہیں پہلی بار آپ کو عہدہ ملا تو ایک ایسا انسان جس کو پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ پہلے ہی اٹیمپٹ میں آتا ہے اور ایک اپنا آفس کو جو ہے نا وہ ہیڈ کرتا ہے، تو کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسے چلا رہے ہیں آپ اس کو؟ ایکسپیرینس کے بغیر تو کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اصل میں میرا تعلق ہے ذمہ دار گھرانے سے، ٹھیک ہے، تو جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور میں کافی فیملی کو بھی ہیڈ کر رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ میں نے اپنی جو میں نے جاب بھی کی تھی، میں شہر پاکستان میں بھی رہا اور وہاں سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا، پھر خان صاحب کے ویژن کو دیکھا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ رہ کے جس طرح آپ نے بھی سیکھا میں نے بھی سیکھا، جب ہم آفس میں جا کے بیٹھے تو کوئی گائیڈ لائن بھی تھی، اس طرح گائیڈ لائن بھی ان کی طرف سے تھی۔ پھر جیسے ہی جوائن کے چودھری وسیم اختر رامے صاحب جو ہمارے جو ہیں وائس چیئرمین ہیں پنجاب کے، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آفس چلانے میں مدد ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ لاہور بلا کے جو ہے وہ ٹریننگز ہماری کی کہ کس طرح کے، تو میں چودھری وسیم صاحب رامے صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا ہمیں گائیڈ کیا۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا تو پھر آپ کو پتہ ہے انوالومنٹ ہے ہی، تو ان سے ان کو دیکھتے ہیں معاملات کو حل کرتے ہوئے، اور آپ جیسے دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں تو اس سے سیکھتے ہی ہیں، تو اس لیے میرے حساب سے ہمیں جو ہے وہ ایزی ہو گیا کام سارا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب آپ نے اس چارج سنبھالا تو لوگوں کے کس طرح کے مسائل آپ کے پاس آتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو مسائل وہاں پر کریٹ ہوتے تھے وہ کس ٹائپ کے مسائل ہوتے تھے جو آپ اوورسیز کے مسائل؟ سب سے زیادہ جو مسائل یہاں پہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کا لین دین کا میٹر ہے، وہ باہر گیا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی پیسے بھیج رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی لی ہے، کیئر ٹیکر تھا نہیں، ہوتے نہیں ہیں، کیا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ باہر ہوتے ہیں پراپرٹی پہ قبضے ہو جاتے ہیں، یہاں ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں جن کو وہ مقرر کر کے جاتے ہیں وہ شاید وہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے ہیں مصیبت کی وجہ سے، تو یہ جو ہمارے پاس مسائل ہیں وہ اس قسم کے مسائل ہمارے پاس ہیں۔ اچھا یہ مجھے آپ نے بھی کہا کہ لین دین کے مسائل، تو جو باہر بیٹھا ہے بندہ وہ تو پراپر فورم سے مطلب پیسہ باہر بھیجتا ہے نا پاکستان میں، جی تو پھر یہاں پر کیسے مسائل کریٹ ہو جاتے تھے؟ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیسے وہ یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کسی بھی جو ہے وہ عزیز کے اکاؤنٹ کے اندر، وہ جو وہ پیسہ ہے کہیں جگہ پہ صحیح یوز ہو جاتا ہے، کہیں جگہ صحیح یوز نہیں ہوتا، مطلب وہ اپنی ضرورت کے لیے کر جاتے ہیں، تو اس قسم کے مسائل۔ اور ایک اور چیز، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے، میں ابھی ایک چینل کے مشکل کام ہے، اوپر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت نہیں ہوتا تو اب کیسے اس میں ہم بھی کارروائی نہیں کر سکتے، ہمارے سے ریلیٹڈ جو عدالتیں ہیں وہ کارروائی نہیں کر سکتی، ڈی سی ہمارے ساتھ ہیں، عامر کھٹک صاحب ہیں، یہ سی پی او صاحب ہیں، وہ ہو گئے سارے، ہم کیونکہ اکٹھے اس میں بیٹھے ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا ہم اس پہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ ایک چینل کے اوپر میں نے آپ کی بات کروں، لمبی کروں تھوڑی سی، ایک چینل کے اوپر میں نے ایک بات کھل کے بات کی تھی کہ جو اوورسیز لوگ ہیں وہ اپنا ایک اکاؤنٹ علیحدہ کھلوائیں جس میں وہ کبھی ملک سے باہر ہے تو وہ پیسے ان کا محفوظ ہو، باقی بے شک جو فیملی کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے کرے، کیونکہ ہوتا یہ ہے جو کیسز ہمارے پاس 90% کیسز ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ایسے ہی اسی لیے مطلب یہ ٹف جو ہے نا، یہ مطلب کہ مجھے لگا کہ یہ بڑا مشکل محکمہ ہے آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ کوئی سے ایسے کوئی مطلب کہ دو کام جو آپ نے کیے ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں پبلک کی فلاح و بہبود کی؟ ہم نے یہاں پہ جو اوورسیز ہمارے دوست ہیں جو باہر سے آئے، ہم نے کافی لوگوں کو کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں جو ہے وہ گزار کر کے دی، ہم نے قبضے بھی لے کے دیے، جہاں جہاں پیسوں کا میٹر تھا
जिन के पास सबूत थे, तो हमने कोशिश करके वो भी उनके पैसे तो दिलवाने की कोशिश की। इस काम में इंतजामिया ताउन जी, इंतज़ामिया हमारे साथ मैं अगर डीसी आमिर खटक साहब का नाम ना लूँ तो ये भी ज़्यादती होगी। ठीक है, हमारे जो बड़ा अच्छा सिलसिला है। उनका बहुत ताउन हमारे साथ रहा है वो, और पुलिस ऑफिसर जो हमारे पास जुबैर रेशक साहब थे, उनका बड़ा ताउन सीपीओ था। साहब के लिए। अब नए सीपीओ साहब भी आ गए हैं अभी, क्योंकि 3-4 महीने से हमारी कोरोना की वजह से मीटिंग नहीं हुई। इंशाल्लाह होपफुली इस महीने हम जो है वो मीटिंग करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम अपने मामला जो भी हैं उनके उसको हल करने की इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। केसेस मैंने आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात जी की जी थी, जी, हमारे पास साल के अंदर फेब तक हमारे पास कुल 119 केसेस हमारे पास आए थे, ठीक है, ठीक है। और जिसमें से हमने तकरीबन आप ये देखें कि 80% हमने जो है वो सोल्यूशन कर दिए हैं। जो कोर्ट्स के मैटर थे हमने कोर्ट्स को भी हमारे मतलब जजेस जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, सिविल कोर्ट्स में भी हाई कोर्ट्स में भी। ओके, हम उसमें कोशिश करते हैं कि एक तो उनकी जो भी डेट होती है उसको परसू करें, और कोशिश ये करते हैं कि जो जायज़ मैटर है, जो हक और सच की बात है, वो आप वो हम कोशिश करते हैं सच का साथ दें, सच के साथ दें। और मजलूम का साथ दें। कोशिश करते हैं कि वो, अब जैसे हमारे पास कोई मैटर आता है तो किसी भी डिपार्टमेंट को हम, हमारे पास जो कमीशन बनाया गया है जिसमें चौधरी वसीम राना साहब का बड़ा किरदार है और गवर्नर साहब का बड़ा किरदार है, अच्छा, तो चौधरी सरवर साहब का, क्योंकि वो खुद भी ओवरसीज थे रहे हैं, उन्होंने बड़ा मतलब कोशिश करके ये कमीशन बनाया, और उसमें 30 दिन की मियाद मुकर्रर की है। 30 दिन में 30 दिन के अंदर कोई भी हम केस डिस्कस करेंगे, 30 दिन के अंदर अच्छा, हमें डिपार्टमेंट जो है वो जवाब देने का पाबंद है, वो और वो हमें जवाब देता है ओके कि उस पर हमने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, ये हमारा वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, अब आपके डिपार्टमेंट से हटकर अगर हम हल्के की बात करते हैं, तो क्या आप तो इलेक्ट तो नहीं हुए, आप मतलब आपको नॉमिनेट किया गया, जी बिल्कुल ऐसे। तो क्या कभी बल्दियात का इलेक्शन आता है तो आप इलेक्शन लड़ने के भी ख्वाहिशमंद हैं? मैं जी बिल्कुल मैं इलेक्शन का शौकीन, मुझे शौक है। बिल्कुल, बात ये है कि जो है मैंने तो पहले भी एप्लीकेंट था PP 217 से, मतलब वाइस चेयरमैन जो बोलते शाह महमूदपुरी साहब, तो उन्होंने वो इलेक्शन लड़े तो हमने विड्रॉ कर लिया। बिल्कुल सही है। और बाकी ये है कि पहले भी हम पार्टी पॉलिसी के पाबंद थे, अभी भी पाबंद हैं। जो पार्टी हमें कहेगी, पार्टी बल्दियात कहेगी या MP के लिए, तो मैं तो समझ लें कि बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। मुझे अगर कोई अभी कहेगा कल इलेक्शन है तो आप मुझे अभी पार्टी कहती है कि आपने इलेक्शन लड़ना है, तो मैं रेडी हूँ। अच्छा ये बताएं कि हमारे हल्का इस PP 217 के आपकी जो पिटिशन दायर की आपने, और यहाँ के जो इलेक्टेड MPA थे वो गैर फाल हो गए, तो 2 साल से इस हल्के में किसी भी अवामी नुमाइंदे की पंजाब असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये हल्के के साथ ज्यादती नहीं है कि इनके साथ इनकी नुमाइंदगी ना हो? देखिए बात ये है, ये कोर्ट मैटर्स, आप भी हमारे जी, लॉयर जी, रहे जी, हैं, जी, आपको पता भी है, इस प्रोसेस में शामिल रहे हैं। जी जी देखिए पर हमारी ये जो थी खान साहब के विजन के मुताबिक हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं। ऐसे ही है। हमने कोर्ट के अंदर गए, आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन है, जी, हाई कोर्ट है, इसके अलावा सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ये कोर्ट मैटर है। बाकी देखें कोर्ट जो फैसला करेगी, कोर्ट जब इलेक्शन करवाना चाहे तो ये कोर्ट मैटर है, इसमें मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कर नहीं सकता। जो आला अदलिया या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी और हम उसके पाबंद हैं जी, और हम उस पर इंशाल्लाह जो भी कोई फैसला कोर्ट देगी हम कबूल करेंगे। पहले भी कबूल किए और अब भी कबूल करेंगे, क्योंकि हमारी कोई ज़ाती हक की लड़ाई नहीं है। चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये बताएं कि इमरान खान साहब के जो मंशूर में चंद चीज़ें थी, उनमें से कोई सी 2-3 चीज़ें ऐसी बताएं जो उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक काम किए हैं। देखिए सबसे पहले खान साहब ने सबसे पहले लगाया था कि करप्शन को रोकने का नारा। अब अगर आप देखें कि खान साहब मुसलसल एक अकाउंटेबिलिटी एहतसाब की कोशिश कर रहे हैं। एहतसाब तो सिर्फ अपोजिशन का होना है नहीं, उसमें तरीन साहब, देखिए उसमें जहांगीर तरीन साहब को तो जस्ट नाम आया ना, जो फाइंडिंग दी है, जो मतलब कि JIT ने, उसमें नाम आ गया कि इनकी मिल्क भी इन्वॉल्व है। देखिए कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने आज तक अपने जो ये तो बहुत बड़ा, ये जिसमें देखिए मैं तरीन साहब या इसके अलावा जितने भी लोग थे,
پہلی دفعہ جو آپ کو پتہ ہے رپورٹ پبلک ہوئی ہے، بالکل مجھے ایک چیز بتائیں کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ اپنے جس ہی نے اتنے اہم نمائندے جو پارٹی کے بیک بون سمجھے جاتے تھے، ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے لیے جو بھی تھی جو ان کی کوششیں وغیرہ تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے اب عدالتی میٹر ہے، اب کورٹ جو فیصلہ کرے گی، جو جے آئی ٹی فیصلہ کرے گی، اس میں ظاہر ہے۔ یہ بتائیں کہ اس دور حکومت میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہمارے سی ایم عثمان بزدار صاحب جو ہیں، انہوں نے پولیس کا ایک اہم محکمہ ہے ملک میں، ہر صوبے میں پنجاب پولیس میں کوئی اصلاحات کے لیے کوئی ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا گیا جو پولیس میں ریفارمز لے کے آئے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کے اوپر جو تنقید ہے، جو کئی جگہ سننے میں آتی ہے، میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں نے مطلب ایم پی صاحبان سے بھی پوچھتا ہے، کافی لوگوں سے پوچھا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ فل رسپانس دیتے ہیں، ملنا بڑا آسان ہے۔ اگر ماضی کی چیزوں سے بات کریں تو بڑا لیکن وہ ان کا ویژن یہ تھا کہ وہ صرف ایک علاقے کو فوکس کرتے تھے، لاہور کرتے تھے۔ اگر آپ اس وقت ان کے منصوبے دیکھیں جس میں میٹرو ٹرین ہے یا اورنج لائن ٹرین ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایک جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کی سبسڈی پر ایئر بھی آپ دے رہے ہیں۔ میرے حساب سے عثمان بزدار صاحب ان کی پولیس ریفارمس کو بھی کام کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا پنجاب کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے کس محکمے میں وہ آپ تبدیلی دیکھتے ہیں؟ میں ایک چیز آپ بتاؤں، اب لوگوں کو نا ڈر ضرور پیدا ہوا خان صاحب کے ویژن کی وجہ سے، جو مطلب بات کرپشن نہیں ہو رہی آپ نہیں دیکھیں، کرپشن 100% تو کہیں بھی کم نہیں ہو سکتی، اس میں یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ 10% کم ہوئی ہے۔ میرے حساب سے اس وقت خوف ضرور ہے، اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈر ضرور ہے لوگوں کو۔ باقی جو عادی لوگ ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں ظاہر ہے کوئی ٹائم ضرور لگے گا۔ یہ ایک بات بتائیں کہ ایسے منصوبہ جات جو آپ 2 سال میں شروع نہیں کر سکے تو 5 سال میں ختم کیسے کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ملک میں پنجاب میں پٹواری سسٹم ویسا ہی ہے، وہی آپ کا پولیس کا نظام ہے، وہی آپ عدلیہ کا نظام ہے، وہی آپ کے دوسرے صوبائی یا وفاقی محکمے ہیں، وہی سسٹم ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ کوئی نئی چیز کوئی جدت اب تک آئی ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا دیکھیں، ایک تو خان صاحب کا پہلا ٹینور، اس میں جو ہمارے جو مخالف تھے یا اپوزیشن تھی، وہ پچھلے 35 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے اس کو کاؤنٹر کرنا، چیزوں کو بہتر کرنا، آپ بھی ماشاءاللہ سیاست کے کھلاڑی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا میرے خیال ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ اسٹارٹ تو کرنا چاہیے نا، شروع تو کی ہے، میں اسٹارٹ ہوا اسٹارٹ میرے حساب سے اسٹارٹ ہوا، باقی انشاءاللہ میں پورا ہوپفل ہوں۔ چلیے یہ بتائیں، جو خان صاحب 23 سال کی اسٹرگل کر کے گورنمنٹ میں آئے، 22-23 سال کی اسٹرگل کر کے اتنے بڑے بڑے جائنٹس کو انہوں نے ہرایا، شکست دے کے وہ حکومت میں ہے، میرے خیال ان کو ہرانا یا ان کا مقابلہ کرنا بھی خان صاحب کے علاوہ پاکستان میں کسی کا کام نہیں تھا۔ چلیے یہ بتائیں کہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، جو کارکردگی پچھلے 22 ماہ کی ہے حکومت کی، اگر یہی چلتی رہی اور 2023 تک یہی کارکردگی اسی سپیڈ سے اسی سٹائل میں چلتی رہی، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ 2023 کے الیکشن میں عوام ساتھ دے گی خان صاحب کا اسی طرح سے جیسے 18 میں دیا تھا؟ دیکھیں اس وقت کرونا کی وجہ سے گورنمنٹ بالکل ٹھیک چل رہی تھی، دنیا کرونا کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں ڈسٹربنس ہوئی ہے، وہ بجٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ اس وقت جو گورنمنٹ نہیں کر سکی، مشکلات کا اندازہ بالکل ہمیں ہے۔ خان صاحب کا مجھے ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ خان صاحب کی نیت میں وہ نہیں، آپ جتنے بھی دیکھیں نا اپوزیشن پارٹیاں بات کریں گی، یہ خان صاحب کہتے تھے کہ جب ہم نکلیں گے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اچھا باقی مجھے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کرونا کے ساتھ فائٹ کی ہے، ہمارا جو ویژن ہے دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کو دنیا نے انڈورس کیا ہے۔ اچھا ہمیں یہ خوشی ہے کہ خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے
اب کیسز کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں ہماری اکانومی بھی چل پڑی ہے. دیکھیں جس شخص کا یہ ویژن ہوگا، جس شخص کا یہ ویژن ہوگا، وہ اگلے 2 سال میں مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کی تقدیر چینج کر ٹریک پہ لے آئے لیں گا. گے، لیں گے، بالکل لیں گے. میں تو ہوپ فل آپ ہوں، بالکل hopeful لیں گے، ہیں. بالکل ہیں جی، بالکل. چلیے جی، ہم ابھی آخری بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو ہم الگ صوبہ بنائیں گے، اور اس کے اوپر کوئی عملی جو اقدامات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئی جی. تو یہ بتائیں کہ چند دن پہلے جو ایڈیشنل سیکرٹری چیف سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا جی یہ کنفرم ہے کہ بھاولپور ہی دارالخلافہ بنے گا ساؤتھ پنجاب کا. تو کیا یہ آپ کی نظر میں ان کا بیان دینا پولیٹیکلی ان کا رائٹ بنتا تھا، یا وہ اختیار تھا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملے میں مطلب کہ خود بیان جاری کریں؟ اور دوسرا، کیا ملتان ہر لحاظ سے بہت سے بہتر نہیں ہے؟ ملتان بالکل بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح ملک شاہ محمود صاحب نے مطلب کہا تھا کہ جی سیکریٹریٹ ملتان اور بھاولپور میں ایٹ اے ٹائم ہوگا، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا. باقی یہ ہے کہ آنے والی اسمبلی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. آنے والی جو اسمبلی آئے گی وہ فیصلہ کرے گی. 2023 کے بعد 2023 کے ظاہر ہے 2023 کے اندر اگر سادہ ایکسنٹ مل جاتی ہے، 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے، 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ فیصلہ کر لے گی. ملتان میرے حساب سے ہر طرح سے بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو یہ اس بیان میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ 2 دن بھاولپور 3 دن ملتان، یہ کیسا ایکسپیرینس رہے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پورے پنجاب کی بات سنیں تو شاید یہ نہ ہوتا. اب شاہ محمود میرے حساب سے مخدوم صاحب کا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے، کوئی نہ کوئی ویژن ہوگا کہ ایک دفعہ سٹارٹ تو ہو. اب یہاں کا جو بندہ تھا، جہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ لاہور جا کے خرچ کرتے تھے، ساری چیز کرتے تھے. اب یہ ہوگا کہ چلیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب آ کے یہاں پہ بیٹھیں گے، یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی یہ کام شروع ہو جائے گا، جنریٹ ہوگی. اور میں ہوپ فل ہوں. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جی بہاولپور میں ہوگا یا ملتان سے ہوگا، میرے خیال ملتان نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم مخدوم شاہ پریسی صاحب کے ساتھ ہیں، اور جہاں انشاءاللہ ہوگا تو ہم کھڑے ہیں صاحب. اب آپ سے میں آخری سوال کروں گا، اس کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ ملتان میں تقریباً ہر محکمے میں پولیٹیکلی چیئرمین شپ اور ممبرس کا تعینات کیا جاتا جی ہے. بالکل بالکل. تو اب تک کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کا اور ہمارا، اس کے بارے میں آپ مجھے امید ہے کہ نیوٹرلی جواب دیں گے. تو زیادہ تر جو چیئرمین شپ ہے وہ پی پی دفتر میں ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا باقی جو 4 ایم این ایز ہیں اور 11 ایم پی ایز ہیں، ان کے حلقے کی عوام کا رائے نہیں بنتا کہ ان میں برابر تقسیم کی جائے، یا ان کے حلقوں میں کوئی اہل لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، میں ایک چیز ہوں پی پی 217 کے حوالے سے میں ایک چیز بات کروں گا. سیاست تو کینڈیڈیٹ تو شاید پی پی 216 میں بھی زیادہ تھے اور 213 میں بھی زیادہ تھے، اور بھی حلقوں میں زیادہ ہوں گے. اصل میں پی پی 217 کی جو سیاست ہے ہمیشہ بڑی گرم رہی ہے. اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، اور یہاں پہ میرے سمیت جتنے بھی پولیٹیکلی جو فگرز ہیں یا پولیٹیکل کارکن ہیں، وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے اس لیے چیئرمینیں جو ہے 217 کے حصے میں زیادہ آئی ہیں. آپ کمپیئر کر لیں، آپ ماشاءاللہ خود سیاست کے کھلاڑی ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ پی پی 217 آپ کو ملتان میں ہمیشہ یہ جو حلقہ ایم پی کا حلقہ ہمیشہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے. اتنی جو ہے ایکٹیویٹیز آپ اینالائز کر سکتے ہیں. زیادہ چیئرمین شپ جو ہے وہ چیئرمین دینے کا وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پولیٹیکلی یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ حلقہ ہے. دیکھیں نا یہاں پہ سب سے پہلے جو یہاں پہ رانا عبد الجبار صاحب چیئرمین ایم ڈی اے تھے، اب ان کی جگہ جو ہے وہ میاں جمیل صاحب آ گئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شیخ طاہر امین صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی بڑے اور آئندہ وہ امیدوار ہیں میئر کے. انہوں نے اپنے فلم تھرو کہا ہے کہ میں بلدیاتی الیکشن میں میئر کا امیدوار ہوں. چلیے ماشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. ہم بھی ہو کر کے بیٹھے ہوئے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں انشاءاللہ اس کی وہ کروں گا. باقی اچھی بات ہے، جو آنا چاہے اس کا حق ہے. میرا سوال بیچ میں رہ گیا کہ پی پی 217 میں ہی جو چیئرمین بنایا جا رہا ہے، باقی ملتان شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟
نہیں میرے خیال میں اس کو زیادتی نہیں کہوں گا. اصل میں جو ایکٹیو ورکرز تھے, ایکٹیو لوگ تھے, وہ PP217 میں اور بھی حلقوں میں ہوں ایکٹیو گے. تو ہر جگہ ہے. نہیں آپ اگر دیکھیں نا, اگر آپ پورا ڈسکس کر لیں نظر حلقہ پورا ملتان ڈسکس کر لیں, آپ کی بھی گہری نظر ہے, آپ یہ دیکھیں کہ PP217 میں آپ کو کتنی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. شاید آپ کو کسی اتنی حلقے میں نظر آئی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں, تو ان وجوہات کی بنا پر یہاں پر نظر کرم ہے پارٹی کا. نہیں کوئی وجوہات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہاں پہ بڑے زبردست قسم کے کارکن ہیں. تو دیکھیں نا, اب طاہر حمید صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میئر کا الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا, اگر آن ایئر کہا ہے تو میرے خیال جیسے اور بھی ظاہر لڑنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ویژن دیا ہے. باقی ظاہر الیکشن لڑیں گے جس طرح پارٹی ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرے گی. اور باقی آپ میاں جمیل صاحب کو دیکھ لیں, اس طرح کے علاوہ اور بھی دیکھ لیں, تو سارے بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. بڑا مطلب آپ کو ان کے اندر اسٹرانگ لوگ ہیں اور کام کرتے نظر آتے ہیں. چلیے آپ کی کبھی ٹائم نکالیے گا, میں آپ کو دوسرے حلقوں میں بھی بہت سارے اسٹرانگ ورکرز کو جو ہے نا ملواؤں گا, دکھاؤں گا بھی, اور انشاءاللہ کمپیریزن بھی کریں گے. بالکل کوئی خاص وجہ نہیں ہے, یہ حلقہ بڑا ذکر ہے لیڈرز کے حوالے سے. شیخ محمود بھائی آپ کے ساتھ بڑی شاندار گفتگو رہی, آپ نے مجھے وقت دیا, میں آپ کا مشکور ہوں. انشاءاللہ زندگی میں خیر ملتے رہیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو. شکریہ.